سب نے عبید اللہ بن زیاد جو پہلے بصرے کا گورنر تھا اس کا نام پیش کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو عام طور پر ابن زیاد کہا جاتا ہے، میں بھی اپنی تقریر میں اب ابن زیاد ہی کہوں گا۔ یزید نے ابن زیاد کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ بصرے میں اپنے بھائی کو اپنا قائم مقام کر دو اور کوفے میں جاؤ اور اس مہم کو سر کرو، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی تمہیں کرنا پڑے وہ کرو، کسی کی روح رعایت نہ کرو، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کرو، جتنے بھی حکومت کے مخالف ہیں، جتنے بھی لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں، ان سب کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، ان کو قتل کر دو، تمہیں پورا پورا اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور میرے خلاف جو یہ محاذ بن رہا ہے اس محاذ کو ختم کرو اور حالات کو درست کرو۔ یزید نے ابن زیاد کو پورے اختیارات دے دیے۔ ابن زیاد کوفے میں آیا۔ اگر اسی طرح میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا رہا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کوفے میں آ کر سب سے پہلے بڑے بڑے رؤساء اور امراء کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ رؤساء اور امراء گرفتار ہو گئے تو ابن زیاد نے ان سے کہا کہ اگر تم حکومت کا ساتھ دو گے اور حکومت کے وفادار رہو گے تو تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں جاگیریں دی جائیں گی، تمہیں گھوڑے اور جوڑے دیے جائیں گے، تمہیں انعامات دیے جائیں گے، اور اگر تم نے حکومت کی مخالفت کی یا حکومت کے مخالفوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، کسی قسم کی بھی ان کی مدد کی، تو پھر تمہیں باغی قرار دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا، تمہارا ساز و سامان سب غصب کر لیا جائے گا۔ تو اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اپنے عزیزوں کے اوپر بھی رحم کرو اور حکومت کے ساتھ تعاون کرو اور بغاوت سے باز آؤ، مخالفت سے باز آؤ اور مخالفوں کا ساتھ بھی نہ دو۔ یاد رکھو، اگر کسی نے حکومت کے مخالفوں کا ساتھ دیا اور حکومت کے مخالفوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کی کسی قسم کی بھی مدد کی تو اس کو باغی سمجھا جائے گا۔ جب ابن زیاد نے ان بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کو ڈرایا اور دھمکایا تو ان کے خیالات میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، یہ حکومت سے ڈر گئے۔ انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ وفاداری کریں گے اور حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے تحریری طور پر ضمانت دو، جب تک تم تحریری طور پر ضمانت نہیں دو گے میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ تحریری طور پر ضمانت دو کہ تم حکومت کا ساتھ دو گے اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ جو بزدل کمینے کوفے کے رئیس تھے جو خط لکھنے اور بلانے میں پیش تھے، ان سب نے یزید کو تحریری طور پر ضمانت دے دی، لکھ کر دے دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کی مخالفت نہیں کریں گے
اور حکومت کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابن زیاد نے، یہ جو کوفے کے رئیس تھے، ان کی تعداد تھی 20 افراد کو دارالسلطنت میں بلایا تھا، نظر بند کیا ہوا تھا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نظر بند رکھوں گا جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو جب حالات میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے جب دیکھا کہ کوفے کے رؤساء گرفتار ہو گئے ہیں اور ان میں مختار بن عبیدہ ثقفی بھی تھا، جس کے گھر میں امام رہائش پذیر تھے اور اس نے بھی تحریری طور پر وفاداری کی ضمانت دے دی تھی، تو امام مسلم نے اب اس کے گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ آدھی رات کے وقت آپ چپکے سے اس کے گھر سے نکلے اور کوفے کے ایک رئیس تھے اور بڑے بزرگ تھے اور سچے مسلمان تھے، ان کا نام تھا ہانی بن عروہ، ان کے مکان پر آ گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دو۔ ہانی نے کہا حضرت بہتر تو یہ تھا کہ آپ میرے مکان پر تشریف نہ لاتے، لیکن اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں خاندان رسالت کے ایک معزز فرد کو اپنے دروازے سے دور کر دوں اور اپنے دروازے سے واپس کر دوں۔ آئیے تشریف لے آئیے، چشمے ماں روشن دل ماں شاد، لیکن اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ بہتر تھا۔ امام مسلم نے حالات بتائے کہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، تو ان حالات میں میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے اس لیے گرفتار نہیں کیا تھا کہ یہ ہانی ابن زیاد کے باپ زیاد کے بڑے گہرے دوست رہے تھے، اس واسطے ہانی ان کا احترام کرتا تھا، تو اس نے اپنے باپ کا دوست سمجھ کر، کوفے کا ایک بہت بڑا معزز فرد سمجھ کر ان کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ابن زیاد بصرے سے کوفے آیا تھا تو اس کے ساتھ بصرے سے ایک بزرگ آئے تھے جن کا نام تھا شریک بن آور، یہ بصرے کے ایک رئیس اور معزز فرد تھے، اور یہ بھی کوفے میں آ کر ہانی کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہوئے تھے، اور اتفاق سے یہ بڑے سخت بیمار تھے، اور یہ سچے مسلمان تھے اور محبان صحابہ و اہل بیت تھے، جیسا کہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ یہ بھی ابن زیاد کے ساتھ آئے تھے، مگر ابن زیاد کے پاس نہیں ٹھہرے تھے ہانی بن عروہ کے مکان پر، اور اتفاق سے یہ یہاں آتے ہی بیمار ہو گئے۔ ادھر سے حضرت مسلم بھی آ گئے۔ اب یہ دونوں ہستیاں ہانی بن عروہ کے مکان میں تھی۔ ہانی بن عروہ نے اپنے مکان کے زنانے حصے میں ایک کمرہ خالی کر کے امام مسلم کے سپرد کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابن زیاد کو پتہ چلا کہ شریک بن آور بیمار ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں شام کو تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ رہا۔ شام کو ابن زیاد نے شریک کی بیمار پرسی کے واسطے آنا تھا، تو حضرت شریک نے
حضرت امام مسلم سے فرمایا کہ حضرت موقع بہت اچھا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائیے، جس کمرے میں آپ ہوں گے اس کمرے کے دروازے کے آگے ابن زیاد کے لیے کرسی رکھ دی جائے گی اور اس کی پشت ہوگی دروازے کی طرف۔ یہ جب آ کر بیٹھے گا تو میں پانی مانگوں گا، گفتگو کے دوران میں کہوں گا مجھے پانی پلاؤ، تو اس وقت آپ ایک دم دروازہ کھول کر اس پر حملہ کر دینا، آپ کا ایک ہی بار اس کو ختم کرنے کے واسطے کافی ہوگا۔ اس کے بعد کوفے پر بڑی آسانی سے قبضہ ہو جائے گا اور میں تندرست ہو جاؤں گا انشاءاللہ، تو بصرے جا کر میں میدان ہموار کر دوں گا۔ اس طرح یہ سارا عراق ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور ہمیں ان ظالموں اور جابروں سے نجات مل جائے گی۔ یہ منصوبہ بن گیا۔ حضرت امام مسلم تلوار لے کر کمرے میں بیٹھ گئے۔ جس کمرے میں بیٹھے تھے اس دروازے کے آگے کرسی لگا دی گئی۔ ابن زیاد آیا، اس کے ساتھ فوج کا دستہ تھا، دستہ مکان کے باہر کھڑا ہو گیا اور یہ اپنے محافظ کے ساتھ اندر آیا، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ بات چیت ہونے لگی تو حضرت شریک نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے زور سے کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ، تم مجھے پانی سے کیوں پرہیز کرواتے ہو؟ میرا منہ خشک ہو رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ، تم کیوں نہیں مجھے پانی پلاتے ہو؟ کیا دیر ہے، مجھے جلدی پانی پلاؤ۔ پھر بھی دروازہ نہیں کھلا اور حضرت امام مسلم نے حملہ نہیں کیا۔ حضرت شریک نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا معشوق آ گیا ہے، اب تم کس انتظار میں ہو؟ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو ملنے کے لیے تم کیوں نہیں آتے؟ ابن زیاد نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب سے میں بیمار ہوا ہوں میری طبیعت کچھ اسی قسم کی ہو گئی ہے، یہ اس قسم کی باتیں میں کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ وہ جو باڈی گارڈ تھا محافظ، اس نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ جلدی اٹھو، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ جلدی یہاں سے نکلو۔ حضرت شریک نے کہا ابن زیاد بیٹھیے، میں ایک دو باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ نصیحت۔ باڈی گارڈ نے کہا تم جلدی چلو، نصیحت وصیت پھر دیکھی جائے گی۔ وہ دھکے دے کر زبردستی لے گیا اور لے جاتے ہوئے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہارے قتل کی تو سازش ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، ہانی بھی میرے باپ کا دوست ہے اور وہ میری قدر کرتا ہے، اور شریک تو میرے ساتھ آیا، یہ میرے باپ کا بڑا گہرا دوست تھا، یہ میرے قتل کی سازش کیسے کر سکتا تھا؟ محافظ نے کہا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ غرض یہ کہ ابن زیاد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو دروازہ کھولا گیا تو شریک نے حضرت امام مسلم سے پوچھا کہ حضرت اتنا بہترین موقع تھا، آپ نے وہ موقع کھو دیا، آپ کا ایک وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے بار بار آپ کو اشارہ کیا، آپ نے دروازہ کھول کر کیوں نہیں حملہ کیا؟ اللہ
دیکھو ایمان والوں کی شان. حضرت امام مسلم نے 2 جواب دیے. فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا میزبان جو ہے ہانی، اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے گھر پر ابن زیاد کا قتل ہو. اور نبی کریم کی یہ حدیث ہے کہ مہمان کو اپنے میزبان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. میزبان کو جو ناپسند ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آیا کہ مسلمان کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا. دھوکے سے قتل کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات نے مجھے روک دیا اور میں نے حملہ نہیں کیا. اندازہ کرو، یزید اور ابن زیاد بلا شک و شبہ دشمن تھے، مخالف تھے، مگر ان لوگوں کا عالم دیکھیے. ایسے حالات میں بھی یہ شریعت اور سنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور بدترین دشمن کے ساتھ بھی شریعت و سنت کے خلاف سلوک کرنا مناسب نہیں سمجھتے. بہر صورت ہونا وہی تھا جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب ابن زیاد کو تجسس ہوئی. ابن زیاد نے حکم دیا کہ پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. پولیس کے جو سب سے بڑے افسر تھے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں آئی جی کہا جاتا ہے، اس وقت کوفے کے آئی جی جو تھے، آئی جی پولیس، ان کا نام تھا حسین بن نمیر تکونی. یہ حسین سعد کے ساتھ ہے. ابن زیاد نے آئی جی پولیس کو حکم دے دیا کہ سارے شہر کی ناکہ بندی کرو اور پورے شہر میں گھر گھر تلاشی لو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مسلم کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کس نے ان کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے اور پناہ دے رکھی. ادھر پولیس کوشش کر رہی تھی اور ادھر ابن زیاد نے اپنے غلام کو، ابن زیاد کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ماکل، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سی آئی ڈی کرو، جاسوسی کرو اور کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ. ابن زیاد نے اپنے اس غلام کو سمجھایا کہ مذہبی لوگوں کے واسطے معلومات حاصل کرنے کے واسطے بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہیں. مذہبی لوگوں کے حالات معلوم کرنے ہوں تو بہترین مقامات مسجدیں ہوتی ہیں جہاں سے ان کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں. 3000 درہم دیے اور سکھا پڑھا کے اس مکار غلام کو، جس کا نام تھا ماکل، اس کو بھیج دیا. وہ کوفے کی سب سے بڑی مسجد میں آ گیا. اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. لوگ کچھ بیٹھے پڑھتے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا. لوگ ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی. لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے. عصر کے وقت آئے تو وہ اسی طرح بیٹھا ہوا. مغرب کے وقت آئے وہ بیٹھا ہوا تھا. عشاء کے وقت آئے وہ بیٹھا ہوا تھا. نمازیوں نے بھی خیال کیا کہ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کہیں گیا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ اور اس کی کوئی منزل نہیں. عشاء کی نماز کے بعد جب بہت سے لوگ چلے گئے
ایک دو آدمی مسجد میں تھے تو ان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مسلم بن اوسجہ. یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، صحابہ و اہل بیت کے محب تھے، اور ان کو سارے حالات کا علم تھا. یہ بھی امام علی مقام کو بلانے والوں میں سے تھے اور یہ وفاداروں میں سے تھے. یہ آخر وقت تک امام علی مقام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ شہادت کا جام بھی نوش کیا. کربلا میں سے ہے، بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی. مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے تو یہ مکار جاسوس ماکل ان کے پاس چلا گیا. سلام کر کے کہنے لگا، حضور میں ملک شام سے آیا ہوں اور میں محب اہل بیت ہوں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ فرزند رسول امام حسین کے نائب مسلم بن عقیل یہاں کوفے میں آئے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس 3000 درہم ہیں جو میں نے ایک ایک کر کے جمع کیا ہے. یہ میں ان کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ان پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں. محب اہل بیت ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، مگر مجھے کوئی ان کا پتہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے. تو آپ مہربانی فرمائیے، آپ بزرگ آدمی ہیں، مجھے بتائیے کہ مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے نائب بن کر یہاں تشریف لائے ہیں، وہ یہاں کوفے میں کہاں ٹھہرے ہوئے؟ حضرت مسلم نے کہا، اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، تو نے ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا، مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ وہ کہنے لگا، جی بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی نورانیت اور روحانیت یہ بتاتی ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ ایک سچے مخلص بزرگ ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یقیناً میری رہنمائی فرمائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسی ہیں. دوسروں سے میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ دوسروں پر میں نے اعتماد نہیں کیا، آپ پر میں نے اعتماد کیا ہے کہ آپ بزرگ ہیں. آپ کے چہرے پر جو نورانیت اور روحانیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے پیاروں میں سے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے سچے پکے مسلمان ہیں. اس واسطے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ میری ضرور دستگیری کریں گے اور ضرور مہربانی فرمائیں گے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ میں فجر کی نماز کے وقت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب رات آ گئی ہے، رات بھی میں مسجد میں گزاروں گا تو پتہ نہیں کیا حشر ہو. نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، مہربانی کرو میری ضرور دستگیری کرو. مسلمان کا دل صاف ہوتا ہے، مومن کا آئینہ صاف ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے آئینے میں دیکھتا ہے. اس ظالم کی چکنی چپڑی باتیں ایسی تھیں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ جو بڑے بزرگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو سچا سمجھ لیا کہ یہ سچا محب ہے اور واقعی یہ پریشان ہے. تو امام مسلم نے، حضرت مسلم نے اس جاسوس سے یہ فرمایا کہ کسی اور کو نہ بتانا. اس نے کہا، جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی اور کو بتاؤں. آپ وظیفے سے فارغ ہو کر رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس جاسوس کو وہاں لے گئے جہاں حضرت امام مسلم ٹھہرے ہوئے، یعنی ہانی بن عروہ کے مکان پر لے گئے. جب اندر لے گئے
تو اس جاسوس نے آپ کے ہاتھ چومے اور 3000 روپیہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ دیکھنے والے بھی بڑے متاثر ہو رہے تھے. حضرت امام مسلم نے وہ 3000 درہم لے کر ابو سمامہ ساعدی کو دیے کہ ان کے ہتھیار خرید لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پیش آ جائے، تو یہ ہتھیار خرید لو. چنانچہ 3000 روپیہ امام علی مقام نے ابو سمامہ کو دے دیا اور حکم دے دیا کہ ان کے ہتھیار خرید لینا. تو وہ جاسوس روزانہ صبح آ جاتا، آتا سب سے پہلے اور جاتا سب کے آخر میں، تاکہ کوئی کارروائی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہے. اور رات کے وقت چلا جاتا کہ حضرت میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا، حالات ایسے ہیں، جگہ بھی تنگ ہے، میں کسی جگہ جا کر رات گزار لوں گا. اور سیدھا چپکے سے ابن زیاد کے پاس جاتا اور اس کو ساری رپورٹ دے دیتا کہ آج سارا دن یہ کچھ ہوا. چند دن وہ آتا رہا اور سارے حالات سے ابن زیاد کو آگاہ کرتا رہا. جب ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا دکھ ہوا کہ ہانی میرے باپ کا دوست تھا، میں اس کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر اس نے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، تو اب اس کا شمار بھی باغیوں میں ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک دو دوستوں سے، جن میں محمد بن اشعث بھی ہے، یہ محمد بن اشعث وہی ہے جو جادہ کا بھائی ہے، وہ جادہ جو امام حسن کی بیوی تھی، جس نے یزید کے اغوا کرنے سے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا تھا. جادہ کا بھائی محمد بن اشعث ابن زیاد کا چیلا تھا. ابن زیاد نے محمد بن اشعث سے اور ایک اور ساتھی سے کہا، بھائی کیا بات ہے، آج کل ہانی نہیں آ رہے. ہانی آتے جاتے تھے، تو ہانی بن عروہ آج کل نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا جناب وہ بیمار ہے. ابن زیاد نے کہا وہ بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہے. تو جاؤ ان سے کہو کہ ملنا ملانا چاہیے، ملاقات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ملنا ملانے میں ہی بہتری اور سلامتی ہوتی ہے. تو جاؤ جا کر ان کو اطلاع دو تاکہ وہ مجھے ملنے کے واسطے آئیں. محمد بن اشعث اور ایک دوسرا آدمی جو تھا، یہ دونوں ہانی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر ابن زیاد نے یہ کہا ہے اور آپ کو ملاقات ترک نہیں کرنی چاہیے، اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. اب بھی امیر کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو آپ چلیں ملاقات کریں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. حضرت ہانی اندر گئے، حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو آپ ابن زیاد کی ملاقات کے واسطے چلے. جب ہانی بن عروہ ابن زیاد کے دربار میں گئے اور جا کر سلام کیا تو ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا اور بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا. حضرت ہانی حیران تھے کہ یہ تو میرا بڑا احترام کرتا تھا اور اب اس کا رخ بدلا ہوا ہے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بڑی بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے دل میں یہ بات کھٹکی اور ان کو احساس ہوا
کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل گیا ہو کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ خیر وہ کھڑے رہے۔ ابن زیاد نے اچانک ان کی طرف منہ پھیرا اور کہا، ہانی یہ کیا بات ہے کہ تو نے حکومت کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور روزانہ تمہارے گھر میں یزید کے خلاف اور حکومت کے خلاف منصوبے بنتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ حضرت ہانی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو حالات کی خبر ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ امیر ابن زیاد یہ بات غلط ہے، میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں کوئی پناہ نہیں دی اور میرے گھر میں کوئی منصوبہ وغیرہ نہیں بنتا۔ اس نے کہا اچھا یہ ٹھیک بات ہے؟ ہانی نے کہا بالکل ٹھیک۔ ابن زیاد نے کہا کہ میرے غلام ماکل کو حاضر کیا جائے، وہ جاسوس، وہ مکار ماکل جو بظاہر مرید اور محب بن کے جاسوسی کرتا رہا تھا اور سارے حالات کی خبر کرتا رہا تھا، وہ ایک دم آ گیا۔ جب وہ ماکل سامنے آیا اور ہانی نے اس کو دیکھا تو ہانی کے تو حواس باختہ ہو گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دماغ چکرا گیا کہ اوہو یہ بے ایمان دوستی کے پردے میں دشمنی کرتا رہا، ہم تو اس کو محب سمجھتے رہے، ہم تو اس کو غلام سمجھتے رہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ در پردہ دشمن ہے اور جاسوس ہے۔ چونکہ اب عینی شاہد سامنے کھڑا تھا، حضرت ہانی اب انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا امیر ابن زیاد میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، وہ آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پناہ طلب کی۔ چونکہ خاندان رسالت کے ایک معزز فرد ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی اور اپنے دروازے سے واپس کرنا اور دور کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو بہر صورت میں نے ان کو پناہ دے دی۔ اب آپ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں ان کو اپنے گھر سے جا کر نکال دوں، جہاں ان کی مرضی ہو وہ چلے جائیں۔ ابن زیاد نے کہا تم یہاں سے جنبش تک نہیں کر سکتے جب تک یہ عہد نہیں کرو گے کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے اور مسلم کو ہمارے حوالے کرو گے۔ ہانی نے کہا کہ یہ مروت کے خلاف ہے، عرب کی روایت کے خلاف ہے اور میری پوزیشن کے خلاف ہے کہ جس کو میں پناہ دے چکا ہوں، جو خاندان رسالت کا ایک معزز فرد ہے، پناہ دینے کے بعد میں اس کو دشمن کے حوالے کر دوں، یہ مروت اور روایت کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ ہانی نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہانی نے کہا اگر تم مجھے قتل کرے گا تو تیرے آس پاس بھی پھر چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی۔ ابن زیاد نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر تمہیں مسلم کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ حضرت ہانی نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ابن زیاد تیس میں آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے کہا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہانی نے کہا نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے ڈنڈا اٹھایا
اور حضرت ہانی نے بھی پاس کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور اس سے تلوار لے کر مقابلہ کرنا چاہا، مگر سپاہی نے تلوار نہ دی تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے اب اپنا خون بھی ہمارے لیے حلال کر دیا۔ ابن زیاد نے اس زور کے ساتھ ہانی کے منہ پر ڈنڈا مارا کہ آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور آپ کے چہرے پر اور آپ کی داڑھی پر اور آپ کے کپڑوں پر خون بہہ رہا تھا۔ پھر ہانی نے 2-3 ڈنڈے اور پے در پے مارے۔ ادھر تو ہانی نے ضربیں کھائیں، ابن زیاد نے ہانی کو شدید زخمی کر دیا، اور ادھر حضرت مسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، شہر میں یہ افواہ اڑ گئی کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب ہانی کے قتل کی افواہ اڑی، حضرت امام مسلم ہاتھ میں جھنڈا لے کر باہر نکلے اور آپ نے پکارا یا منصورہ امت۔ یہ اس وقت کا ایک نعرہ تھا جو لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے امت کے مددگاروں، سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو وہ 18,000 آدمی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سب کے سب آن کی آن میں آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ جس وقت وہ جمع ہو گئے، 18,000 آدمی کو ساتھ لے کر امام مسلم دارالعمارت کی طرف چلے، اور لوگ بھی ساتھ ملتے گئے، یہاں تک کہ 40,000 افراد ہو گئے۔ 40,000 افراد کے ساتھ حضرت امام مسلم نے دارالعمارت کا گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت دارالعمارت کے اندر صرف 50 آدمی تھے، 20 تو کوفے کے رئیس تھے جو نظر بند تھے، اور 30 سپاہی تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ایسا وقت تھا کہ اگر حضرت امام مسلم حکم دے دیتے کہ حملہ کر دو تو یہ 40,000 افراد دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور یہ جو 50 آدمی اندر تھے، ان میں 20 تو کوفے کے ہی تھے، رؤسا تھے، انہی کے ہی تو عزیز و اقارب امام مسلم کے ساتھ تھے، تو 30 سپاہی کیا کر سکتے تھے؟ مگر ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ امام مسلم نے حملے کا حکم نہیں دیا، بلکہ محاصرہ کر کے اس انتظار میں رہے کہ ابن زیاد گفتگو کے لیے پیشکش کرے تو معاملہ گفتگو سے طے ہو جائے، سلجھ جائے اور آپس میں تلوار نہ چلے۔ حضرت امام مسلم تو اس انتظار میں تھے، کیونکہ یہ تو خاندان رسالت کے فرد تھے، یہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں اگر قتل و غارت ہو، تلوار چلے تو وہ کس قدر مذموم فعل ہے۔ انہوں نے تو اس وقت بھی احتیاط سے کام لیا، حملے کا حکم نہیں دیا، اور یہی بہتر سمجھا کہ گفتگو کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے تاکہ کچھ تو خون نہ ہو۔ مگر ابن زیاد نے بڑی چالاکی سے کام لیا، اس نے ایک چال چلی جو کامیاب ہو گئی۔ اس نے کوفے کے رئیسوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے عزیز، تمہارے بھتیجے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھانجے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار اس وقت امام مسلم کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے، اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یزید کی فوجیں چل چکی ہیں اور وہ عن قریب یہاں پہنچنے والی ہیں،
اگر تم نے میرے حکم پر فوراً عمل نہ کیا تو سب سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گا، اور اس کے بعد تمہارے بچوں کو قتل کر کے تمہارے دروازوں پر لٹکا دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، اور تمہاری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ تو میرے کہنے پر فوراً عمل کرو، ورنہ نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہارے گھر بار کی خیر۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں حکم دیجئے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا دارالعمارت کی چھت پر چڑھو، یہ جتنے لوگ محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ سب تمہارے عزیز ہیں، ان کو سمجھاؤ اور ان کو کہو کہ یہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، محاصرہ توڑ دیں، اور ان کو یہ بتاؤ کہ ہم پر بھی رحم کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو، ورنہ تم ہمارا منہ نہیں دیکھ سکو گے، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو وہ رؤساء، وہ امراء ابن زیاد کے کہنے پر دارالعمارت کی چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلا کر آہستہ سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے ساتھ، بے شک امام حسین فرزند رسول ہے، مگر ان کے پاس نہ دولت، ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ، ان کے پاس نہ کوئی فوج، حکومت کا مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو تم اپنے اوپر بھی رحم کرو، ہم پر بھی رحم کرو، اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور محاصرہ توڑ دو، ورنہ تم ہمارا منہ نہیں دیکھ سکو گے، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اپنے حال پر بھی رحم کرو، ہمارے حال پر بھی رحم کرو۔ انہوں نے جو اپنے عزیزوں کو بلا کر خسر پھسر شروع کر دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو حضرت امام مسلم کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے محاصرہ توڑ کر اور مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جانا شروع کر دیا۔ کو 4 ادھر سے نکل گئے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے۔ جب لوگ نکلنے لگے تو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان نکلنے والوں کو دیکھا، انہوں نے بھی نکلنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیوں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ابھی آ جاؤ، وہاں چل کے تمہیں بتاتا ہوں، وہاں چل کر بات کریں۔ مختصر یہ کہ 40,000 افراد کے ساتھ امام مسلم نے دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا تو 40,000 میں سے صرف 500 کے قریب رہ گئے، باقی سب ساتھ چھوڑ کر اور محاصرہ توڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام مسلم حیران ہو گئے کہ 40,000 میں سے صرف 500 رہ گئے ہیں، تو ان 500 پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ان سے فرمایا کہ چلو شہر میں چلتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت اچھا، آپ ان کے ساتھ کوفے کی جامع مسجد میں آ گئے۔ جنہوں نے وضو کرنا تھا وضو کر لیا، امام علی مقام امام بن کر آگے کھڑے ہو گئے، اور وہ 500 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ مغرب کی نماز ادا ہو رہی تھی۔ امام مسلم نے مغرب کے 3 فرض پڑھا کر جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ وہ 500 آدمی جنہوں نے آپ کی اقتدا کی تھی اور آپ کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کی تھی، وہ نماز کے دوران ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب انہوں نے جماعت چھوڑ دی اور خاندان نبوت کے معزز فرد اہل بیت کے ایک فرد کو چھوڑ دیا اور جماعت توڑ دی، تو امام مسلم نے بد دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں
خطوط لکھ کر دعوتیں دے کر بلایا تھا. آج ہزاروں افراد میرے ساتھ تھے, انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور اب انہوں نے جماعت بھی ادا نہیں کی, جماعت توڑ کے چلے گئے ہیں. تو یا اللہ تو ان سے جماعت کی توفیق ہی سلب کر لے, ان کو جماعت نصیب ہی نہ ہو. ایسی ان کی جماعت ٹوٹی, اس کے بعد ان میں 5 وقت کبھی جماعت ہوئی ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے جماعت توڑ دی اور خاندان رسالت کے عظیم فرد کو تنہا چھوڑ کر یہ چلے گئے. حضرت امام مسلم مسجد میں اکیلے, ایک بھی نہیں رہ گیا. آپ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 فرزند تھے. آپ نے سنتیں پڑھی, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, خیالات آ رہے تھے. سب سے زیادہ پریشان کن خیال جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے تو امام حسین کو لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ بڑے وفادار ہیں, ان لوگوں کے دلوں میں بڑی عقیدت محبت ہے, اور انہوں نے اس طرح بے وفائی کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہوگی. صبح 40,000 میرے ساتھ تھے اور اب ایک بھی نہیں رہ گیا. ایسی بے وفائی. جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو فرزند رسول تشریف لائیں گے تو ان کا حشر کیا ہوگا. یہ خیال تڑپا دینے والا تھا. خیر امام علی مقام مسجد سے نکلے, جس محب کے دروازے پر جائیں دروازہ بند, دستک دیں آواز دیں تو اندر سے کوئی جواب ہی نہ آئے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو خبر نہیں تھی وہ اپنے ابا سے اپنے بھائیوں سے یہ کہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو وہ اشارہ کرتے کہ چپ کرو, خود ہی چلا جائے گا واپس, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے. امام مسلم کے واسطے اب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں رات گزارتے. شاعر اس منظر کو پیش کرتا ہے. شاعر کہتا ہے اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان, کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں, جن سے کی بیعتیں کتنے کیے عہد و پیمان, آج وہ تنہا ہیں رخصت ہوئے سب مہمان. ہائے جاتی رہی ہائے جاتی ہی رہی شرم و حیا کوفے کی, ہائے رخصت ہوئی بالکل ہی وفا کوفے کی. آج کوفے کے مقفل ہوئے سب دروازے, آج کوفے کے مکانات بھی سب بند ہوئے. آج روپوش ہیں مسلم کو بلانے والے, آج سب چھپ گئے کوفے کے گھرانے والے. ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کافور, آزمائش جو ہوئی ہو گئی الفت سب دور. امام علی مقام کے واسطے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں رات گزار سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ نے دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا اس وقت اپنے بچوں کو حضرت قاضی شرح کے گھر بھیج دیا تھا. کوفے میں ایک بہت بڑے مفتی اور قاضی تھے جن کا نام تھا شرح. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں ان کو کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا. یہ قاضی القضات تھے, چیف جسٹس تھے. ان کے گھر اپنے بچوں کو بھیج دیا تھا, اور بات کہتی ہیں کہ بعد میں بھیجا
जबकि तौआ नामी औरत के घर गए जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। जिस मुहिब के दरवाजे पर जाते दरवाजा बंद। आपने देखा एक गली में एक औरत अपने मकान के दरवाजे पर बैठी हुई थी। वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आपने उस औरत को देखा तो फरमाया, बहन मैं मुसाफिर हूं और प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। वो अंदर गई और पानी का प्याला भर के लाई, आपको दिया, आपने पी लिया। पानी पीकर आप खड़े रहे। वो औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने पानी मांगा, मैंने तुझे पिला दिया, अब तुम जाओ, अपना रास्ता लो, जहां तुमने जाना है वहां जाओ। हजरत इमाम मुस्लिम खड़े रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने फिर जरा झुंझला कर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, क्या बात है, तू मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ा है? रात के वक्त तेरा मेरे दरवाजे पर खड़ा होना मुनासिब नहीं। तूने पानी मांगा, मैंने पिला दिया, जा अब अपने घर जा, अपनी मंजिल पर पहुंच। आपने फरमाया, बहन मेरा कोई घर नहीं, मेरी कोई मंजिल नहीं, अगर तू मेरे साथ नेकी कर सके, अगर तू मेरे साथ कोई नेकी कर सके तो कर, अगर दुनिया में जिंदा रहे तो तुझे उसका बदला देंगे, वरना क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह से तुझे उसका अजर मिलेगा। वो औरत कहने लगी, किस किस्म की नेकी? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। वो कहेंगी, हैं आप मुस्लिम बिन अकील है? फरमाया, हां। वो कहने लगी, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या सुन रही हूं? मैंने तो सुना था कि सुबह 40,000 अफराद के साथ आपने दारुल इमारत का मुआसरा किया था। कूफे में आपकी आमद का चर्चा है, हजारों लोगों ने आपके हाथ पर बैयत की, और अब मैं देख रही हूं कि आप तन्हा खड़े हुए हैं, ये मामला क्या है? हजरत इमाम मुस्लिम ने मुख्तसर हालात बताए कि मेरी बहन कूफे वालों ने बेवफाई की है, और अब हालत ये है कि मेरे वास्ते कोई महफूज मकाम नहीं है जहां मैं रात गुजार सकूं। तो अगर तू मुझे अपने घर में पनाह दे दे और अपने घर में छुपा ले तो कल मैं कोई अपना इंतजाम कर लूंगा, अल्लाह तुझे इसका अजर व सवाब दे। वो कहने लगी, अगर आप मुस्लिम बिन अकील हैं, खानदान रिसालत के एक मुअज़्ज़ज़ फर्द हैं, तो मेरी जान भी हाजिर है। अल्लाह आप अंदर तशरीफ ले आइए। उस औरत ने अपने मकान के अंदर एक कमरे में थोड़ी सी जगह आपको दे दी, वहां बिछौना बिछा दिया और पूछा कि आपको किसी चीज की हाजत हो तो मुझे बताइए, खाना खाना हो तो मैं खाना तैयार करूं। आपने फरमाया, मेरा खाने को दिल नहीं चाहता, तू अगर मेरे साथ कोई नेकी कर सकती है तो ये कर कि मेरे इन बच्चों को कादी शुरैह के घर पहुंचा दे। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि दो रिवायतें हैं। पहली रिवायत ज्यादा सही और मजबूत है कि जिस वक्त आपने दारुल इमारत का मुआसरा किया था उस वक्त अपने बच्चों को कादी शुरैह के घर में भेज दिया था। आप उस औरत के घर में थे, उस औरत का नाम था तौआ। उस औरत को बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था कि इन जालिम कूफियों ने अहले बैत नबुव्वत के साथ ऐसी बेवफाई की। थोड़ी देर गुजरी तो उसका बेटा आ गया। खुदा की कुदरत देखो, मां कितनी नेक है, और बेटा गुर्गा जालिम आवारा किस्म का था, शराब पीता था और बुरी सोबत थी, उसके अखलाक और किरदार अच्छे नहीं थे।
وہ جب آیا اس نے کھانا وانا کھایا، اس نے اپنی ماں کو بڑا پریشان دیکھا تو کہنے لگا ماں آج تو پریشان نظر آتی ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ بیٹے نے بار بار پوچھا، اصرار کیا کہ ماں نہیں ضرور کوئی بات ہے، میں نے پہلے تجھے اس قدر کبھی پریشان نہیں دیکھا، تو مجھے بتا کہ پریشانی کا سبب کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اس شرط پر بتاتی ہوں کہ تو میرے ساتھ عہد کرے کہ تو کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا میں عہد کرتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ظالم بیٹا دل ہی دل میں خوش ہوا، کہنے لگا میری ماں تو پگلی ہے، بے سمجھ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، ہماری قسمت کا تو ستارہ چمک اٹھا، ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے، اس میری بھولی ماں کو کیا پتہ ہے۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم کی خبر دے گا اور مسلم کو گرفتار کروائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا، اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، ایک جوڑا دیا جائے گا، ایک شاہی تلوار دی جائے گی اور نیک نامی کا خط دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو میں تو گھوڑا بھی اور جوڑا بھی اور انعام بھی اور یہ سب کچھ حاصل کروں گا، نیک نامی کی سند مجھے ملے گی، آئندہ پھر حکومت میں میری بڑی عزت اور میرا بڑا وقار ہو جائے گا۔ اس ظالم گرگے نے اندرے اندر یہ ارادہ کر لیا اور اپنا ناپاک ارادہ اپنی ماں پر ظاہر نہ کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے 2-3 گھنٹے گزارے، صبح بہت پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا اور محمد بن اشعث کا بیٹا تھا عبد الرحمن، یہ اس کا دوست تھا، اس کو ملا، کہنے لگا مجھے اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس لے کر چل۔ عبد الرحمن اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس لے گیا۔ محمد بن اشعث کو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے کر چل اور مجھے انعام دلا اور میں مسلم کو گرفتار کرواتا ہوں۔ لو جی صبح ہونے سے پہلے پہلے ابن زیاد کو خبر ہو گئی، اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم کہاں ہے۔ حضرت امام مسلم نے فجر کی نماز ادا کی تھی تو اس عورت نے کہا کہ اے امام میرے گھر کے چاروں طرف تو پولیس کھڑی ہوئی ہے، میرے مکان کا تو محاصرہ ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بیٹا ظالم جو صبح صبح اٹھ کر چلا گیا ہے یہ اسی نے مخبری کی ہے، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ ماں دیکھو کتنی نیک ہے اور بیٹا کیسا گرگا اور ظالم ہوا۔ دنیا کے مال کی خاطر اس نے خاندان رسالت کے اس عظیم فرد کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ الغرض جب اس مائی نے، اس عورت نے امام مسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا میری بہن تو گھبرا نہیں، میں باہر جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں۔ آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں سے فرمایا بھئی تم نے اس عورت کے مکان کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ پوچھتے ہیں کیوں؟ آپ کو خبر نہیں ہے؟ آپ پر بغاوت کا الزام ہے، آپ نے یہاں آ کر حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہے، تو آپ کو باغی قرار دیا گیا ہے، تو ہم آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آئے۔ آپ نے فرمایا ہم باغی نہیں ہیں، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔
हमने यजीद को और इब्ने ज़ियाद को अपना अमीर तस्लीम ही नहीं किया। हमारे नजदीक वो इमारत और इमामत के मुस्तहिक ही नहीं है, तो फिर बगावत कैसी। इमाम बरहक तो हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला, तो हम बागी नहीं हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। फरमाया तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। इस तरह बात बढ़ गई, यहां तक कि उनमें से एक ने तीर चला दिया। फरमाया मुझे तीर चलाकर न दिखाओ, मैं तुम्हारे तीरों से मरूब नहीं हो सकता। याद रखो अगर मैंने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली तो फिर तुम में से कोई मेरे मुकाबिल नहीं ठहर सकेगा। उन्होंने कहा कि फिर सामने आकर देख ले। जब उन्होंने ये कहा तो इमामे मुस्लिम ने म्यान से तलवार बाहर निकाली। अभी आप तलवार बाहर निकाल रहे थे कि उन्होंने एकदम आप पर हमला कर दिया। आपने बड़ी जुर्रत और बड़ी शुजाअत के साथ अपने आप को उनके हमले से बचाया और उन पर हमला करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो फिर हमलावर हुए, आपने फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह होता रहा यहां तक कि आप घर से बाहर निकल आए, गली में आकर लड़ने लगे। तो कैफियत ये थी कि जिधर तलवार लेकर आप रुख करते वो आगे लगकर दौड़ पड़ते। हालांकि आप तन्हा थे और उनकी तादाद 70 या 80 थी। चुनांचे इसी दौरान एक जालिम ने आप पर वार किया, जिस वार से आपका जबड़ा कट गया और सामने के ये दांत भी टूट गए। शायर कहता है सरे मैदान जब जोशे जिहादे मर्दे मैदान था, जलाले हाशमी जोरे यदुल्लाही नुमाया था। बड़ा खंजर बकफ जब ये बिरादर ज़ादाए हैदर, मुकाबिल चंद साथ भी न ठहरी फौजे गारत गर। गिरे कट कट के सर बुज़दिल हुए मफरूर आगे से, लपक कर बकर बिन हमरान ने एक बार पीछे से किया तलवार का एक बार इस शिद्दत से चेहरे पर। कटा जबड़ा गिरे दो दांत टूट फौरन टूट कर बाहिर, किया तलवार का एक बार इस शिद्दत से चेहरे पर। कटा जबड़ा गिरे दो दांत फौरन टूट कर बाहिर, सनानों तेग से टुकड़े उड़ाए नामुरादों के। दिखाया जोशे हक छिक्के छुड़ाए बदनेहादों के। जिस जालिम ने आप पर तलवार का वार करके आपके जबड़े को काट दिया और दांतों को तोड़ दिया था, आपने एक ही वार करके उसको वासिल बजहन्नम कर दिया था। अल्लाह या रसूल, उसको आपने कत्ल कर दिया और बहुत सौ को जख्मी कर दिया। इब्ने ज़ियाद को जब इत्तिला मिली कि हमारा एक आदमी कत्ल हो गया और हमारे बहुत से जख्मी हो गए और ये 80 सिपाही भी एक पर काबू नहीं पा सके, उसने फिर मोहम्मद बिन अशस को भेजा। इसने आकर बड़ी चालाकी और मक्कारी से काम लिया। आते ही कहने लगा ठहरो,
اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تلواریں روکو، حضرت مسلم سے بھی کہا ٹھہرو، درمیان میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر ابن زیاد نے ان سپاہیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ آپ سے لڑائی کرے، اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کو بلا کر لائیں۔ امیر ابن زیاد آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو کے ذریعے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ آپس میں کشت و خون نہ ہو اور تلوار نہ چلے۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر ان لوگوں نے زیادتی کی، انہوں نے جارحانہ قدم اٹھایا تو مجھے بھی مدافعانہ طور پر قدم اٹھانا پڑا۔ محمد بن اشعث نے کہا آپ کے لیے امان ہے، میں امیر کی طرف سے امان لے کر آیا ہوں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، میں ضامن ہوں کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ امیر کے پاس چلیے تاکہ گفتگو کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے۔ بہت اچھا۔ ایک خچر پیش کیا گیا، اس خچر کے اوپر آپ بیٹھ گئے چونکہ آپ زخمی تھے۔ جب خچر کے اوپر بیٹھ کر چلنے لگے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ یہ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ راستے میں کہیں آپ کو پھر جوش نہ آ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو آپ کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ کیجیے۔ تلوار لے لی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے پہلا دھوکہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ مجھ سے میری تلوار چھین لی گئی۔ الغرض دارالعمارت کے دروازے پر پہنچے، محمد بن اشعث آپ کو بٹھا کر اندر گیا تاکہ ابن زیاد سے بات کرے، تو آپ نے دیکھا کہ دارالعمارت کے دروازے کے پاس ایک سرائی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سرائی سے پانی پلاؤ۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن مسلم الباہلی۔ اس بدبخت نے کہا دیکھتے ہو سرائی کو، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، مگر تمہیں یہ پانی نہیں پلایا جائے گا، تمہیں ایک بوند بھی پانی کی نہیں ملے گی۔ اب تمہاری قسمت میں یہ ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں ہے بلکہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا او بدبخت تو کون ہے جو مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے؟ ہم تو خاندان رسالت کے افراد ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں۔ اس نے کہا میں مسلم بن عامر الباہلی ہوں۔ آپ نے فرمایا او باہلا کے بچے، تیری ماں تجھ کو روئے، تو زیادہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا مستحق ہے۔ میں مستحق نہیں ہوں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا وارث ہوں۔ ایک اور شخص کھڑا تھا، اس کو ترس آیا، وہ اپنے گھر گیا اور ایک پانی کی مٹکی اور ایک پیالہ لے آیا۔ اس نے پیالہ بھر کے آپ کو دیا۔ جب آپ نے منہ کو لگایا تو وہ آپ کے جو دانت ٹوٹے ہوئے تھے ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ نے پیالہ منہ کو لگایا تو ایک دو اور دانت جو ٹوٹ چکے تھے مگر ابھی منہ کے اندر ہی تھے، پیالہ لگنے اور پانی لگنے سے وہ بھی پانی کے اندر آ گئے، منہ سے نکل کر پانی میں گرے، اور ان کے ساتھ جو خون نکلا تو اس خون سے وہ سارا پانی سرخ ہو گیا۔ آپ نے وہ واپس کر دی۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پیالہ بھر کے دیا، پھر آپ نے منہ کو لگایا، پھر منہ سے خون گرا، وہ پیالہ خونوں خون ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ آپ نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں حوض کوثر کا پانی ہے۔ آپ نے پانی نہیں پیا، اندر گئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے ہوئے تو ابن زیاد نے کہا مسلم، تم نے اپنا خون ہم پر حلال کر دیا ہے، تم واجب القتل ثابت ہو چکے ہو۔
پہلے تو تم نے یہاں آ کر بغاوت کی، حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا، تم پر بغاوت کا الزام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے ایک سپاہی کو قتل کر دیا، تو تمہارا خون ہم پر حلال ہو گیا ہے، مگر میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور پھر وعدہ کرو کہ جب حسین بن علی آئیں گے تو ان کو بھی بیعت کرواؤ گے، تم بھی بیعت کرو اور حسین بن علی بھی بیعت کریں، اور تم ضمانت دو، وعدہ کرو کہ ان کو بھی بیعت کراؤ گے، تب میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور فی الحال تمہیں نظر بند رکھوں گا۔ جب حسین بن علی آ جائیں اور تمہارے کہنے پر وہ بیعت کر لیں تو پھر تم لوگوں کو چھوڑا جائے گا، ورنہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تک یزید کی بیعت یا تمہاری بیعت کا تعلق ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ میں کروں گا اور نہ حسین بن علی کرے۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تم سمجھ لو تمہاری زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، اب تم موت کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت کو ایک کھلونا سمجھتے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جان اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، حق و صداقت کی خاطر قربان ہو رہی ہے، تو اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر جہاں تک فاسقوں اور فاجروں کی بیعت کا تعلق ہے وہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور ان کو جا کر اذیتیں دے دے کے مارو، ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور ان کی لاش کو بازار میں اس طرح گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا مجھے ایک وصیت کر لینے دو۔ ابن زیاد نے کہا اچھا کر لو۔ امام مسلم نے لوگوں سے کہا، اس وقت کوفے کا دارالعمارت کوفے والوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا، لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کوفے والوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کوفے والوں، بے غیر تو تم نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا، تم نے فرزند رسول کو دعوتیں دی، انہوں نے مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تمہاری بے وفائی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب اگر تم میں سے کسی کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی ہو تو میری 3 وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا۔ پہلی وصیت میری یہ ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا 700 درہم قرضہ دینا ہے، 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے، میرا گھوڑا میرے ہتھیار بیچ کر میرا قرض اتار دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے اور سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے تو میری لاش کو کسی مناسب جگہ دفن کر دینا۔ اور کوفے والوں تیسری وصیت یہ ہے اگر تمہارے دلوں میں کوئی ایمان کا ذرہ باقی ہو تو کسی طرح فرزند رسول امام حسین کو پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ جب آپ نے امام حسین کا نام لیا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ رونے لگ گئے۔ ایک درباری نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ جو لوگ حکومت سے ٹکر لیا کرتے ہیں وہ رویا نہیں کرتے، ان کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔ جب تم نے حکومت سے ٹکر لی ہے اور تم نے تخت و تاج کا مالک بننا چاہا ہے تو اب جو مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو، روتے کیوں ہو؟ حضرت امام مسلم نے جو جواب دیا
شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ امام مسلم نے فرمایا میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور میرے خط کے بعد وہ نہیں رکیں گے، ضرور تشریف لائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ ابن زیاد نے کھڑے ہو کر کہا خبردار، اگر کسی نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اس کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار وغیرہ ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے، اس کی لاش کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے، اور حسین بن علی کو ہم کیوں روکنے لگے، انہی کو تو ہم نے بغاوت کی سزا دینی ہے۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام مسلم کو پکڑ لیا، وہ دارالعمارت کی چھت پر لے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ بدبختوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ آپ نے اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر لیا اور باد صبا کے ذریعے سے امام حسین کو پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا اے باد صبا برائے خدا تعالی بسوئے کعبہ ذرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہیں وہاں تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو میرا سلام پہنچا کر پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر، ظالم و بے وفا ہے یہ کوفی ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ از بہر خدا نہ رخ در کر، مسلم نے تو تجھ پہ جان فدا کی تو کعبے میں بعافیت بسر کر۔ آپ نے یہ پیغام دیا، ظالموں نے آپ کے ہاتھ پیر باندھے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دے کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کاٹ کے انہوں نے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اور لاش کو اس طرح بازار میں گرایا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ چنانچہ اس لاش کو کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ بے غیرت کوفیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بڑی بڑی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت مسلم کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب کوفے میں حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، حضرت قاضی شرح نے دونوں بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت قاضی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری رہا تھا کہ صرف کوفے سے بچوں نے کیوں آئے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا۔
امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ دارالسلطنت کوفے کو بنا لیا تھا. آپ مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے میں لے گئے تھے. جب آپ کی حکومت کوفے میں چلی گئی، آپ کی حکومت کے افراد کوفے میں چلے گئے اور کوفہ دارالسلطنت بن گیا، تو آپ کے جتنے محب تھے وہ بھی ادھر ادھر سے سمٹ سمٹا کر کوفے میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ حضرت علی کوفے تشریف لے گئے تھے. تو جب حضرت علی کوفے چلے گئے تو آپ کے محب بھی کثیر تعداد میں وہاں چلے گئے، تو گویا کوفہ حضرت علی کے محبوں کا مرکز بن گیا تھا. اس واسطے اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم آپ کے باپ کی جماعت ہیں، ہم محبان علی اور شیعان علی ہیں، ہم آپ کے والد ماجد کو ماننے والے ہیں، اور آپ کے والد ماجد کے بعد ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. ہم یزید فاسق کو فاجر کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے. اس واسطے آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امام مانیں گے اور اپنی جانیں اور اپنا مال آپ پر نثار کریں گے. پے در پے خطوط آنے شروع ہو گئے، وفود بھی آئے، انہوں نے ملاقات بھی کی، حالات سے آگاہ کیا. امام علی مقام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے بڑا مخلصانہ مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، آپ کوفیوں پر ہرگز اعتماد نہ کیجیے. انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ان کی زبانوں پر کچھ ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہے. تو آپ کوفے جانے کا ہرگز ارادہ نہ فرمائیے، آپ یہیں تشریف رکھیے، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، ہم سب آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہماری جانیں اور ہمارا مال آپ پر نثار ہے. امام علی مقام صحابہ کرام کے اس مخلصانہ مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بڑی قدر فرماتے تھے. مگر کوفیوں نے اپنے خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ حضرت اگر آپ تشریف نہ لائے اور آپ نے ہماری دستگیری نہ کی تو یہ یاد رکھیے کہ دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے. وہ نقشہ جو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس کو خلفائے راشدین نے قائم رکھا تھا، وہ نقشہ مٹایا جا رہا ہے. اگر آپ تشریف نہ لائے تو پھر ہم منتشر افراد تو حکومت کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے، ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے. تو پھر یاد رکھیے ہماری بیعت کا وبال اور بوجھ بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا. تو آپ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری آواز پر لبیک فرمائیں اور اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت فرمائیں اور کوفے تشریف لے آئیں. امام علی مقام کے پیش نظر اب یہ بات تھی کہ اگر میں نے ان کی آواز پر لبیک نہ کہا اور میدان میں نہ آیا، حق و صداقت کی آواز کو بلند نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود ہی مسلمانوں کو جابروں اور ظالموں کے حوالے کر رہا ہوں. تو حق و صداقت کی خاطر مجھے
میدان میں آ جانا چاہیے اور حق کی آواز کو بلند کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کی دستگیری کرنی چاہیے جو مجھے بلا رہے ہیں اور جان مال قربان کرنے کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے کہنے پر نہ گیا اور دین کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کل قیامت کے دن میرے نانا جان نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اے میرے فرزند، جس دین کی خاطر میں نے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھر کھائے تھے، نہایت نامناسب کلمات سنے تھے، جس دین کی خاطر میں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تھا، جس دین کی خاطر میں نے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے، جس دین کی خاطر میں نے اور میرے اصحاب نے لرزا دینے والی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی تھیں، اس دین کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، اس دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرا ساتھ دینے کے واسطے تیار تھے، تجھ پر جان مال قربان کرنے کے واسطے تیار تھے، تو تو نے ان کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہا اور دین اسلام کی حفاظت کے واسطے میدان میں کیوں نہ آیا اور اپنی قربانی کیوں نہ پیش کی؟ تو پھر میں نانا جان کو کیا جواب دوں؟ امام علی مقام اسی کشمکش میں تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انہی دنوں میں امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں کوفے ضرور جاؤں۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو بڑے بڑے صحابہ کو پتہ چلا، وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کوفے جانے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو خدا کے لیے کوفے نہ جائیے اور کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس لیے روکا تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام درست نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کی کتابیں پڑھے گا، احادیث پر نظر دوڑائے گا، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو یہی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا روکنا اس واسطے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک امام علی مقام کا یہ اقدام غلط تھا، بلکہ وہ اس واسطے روکتے تھے کہ ان کے نزدیک اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر آپ کو روکتے تھے کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں اور کوفے جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، کیونکہ یہ کوفی آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کل اس پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ امام علی مقام کے پیش نظر صحابہ کرام کے اس مشورے کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور ادھر سے جو خطوط کا تانتا بندہ ہوا تھا اور انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ باتیں بھی آپ کے پیش نظر تھی۔ مختصر یہ کہ آپ نے یہ طے فرمایا کہ پہلے کسی معتبر شخص کو بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات تسلی بخشوں، اطمینان بخشوں تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر صورت حالات بتا کر یہ حکم دیا کہ آپ کوفے جائیں اور کوفے جا کر حالات کا بچشم خود مطالعہ کریں، جائزہ لیں اور پھر مجھے لکھیں۔ اگر حالات تسلی بخشو اور کوفے والے واقعی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں
اور وہ جو دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر وہ مخلص ہوں تو پھر مجھے لکھنا، تمہارا خط آنے پر میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات تسلی بخش نہ ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما امام علی مقام کے حکم پر کوفے جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ جب وہ کوفے جانے کے واسطے تیار ہوئے تو ان کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں نے بھی عرض کیا کہ ابا جان مجھے بھی، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے، ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت امام مسلم نے اپنے ان پیارے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام، امام مسلم منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کوفے میں پہنچے۔ اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی ان رؤساء میں سے تھا جو کوفہ میں رئیس لوگ تھے اور جو امام علی مقام کو بلانے میں پیش تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ آپ اسی کے گھر میں فروکش ہوئے، اسی کے گھر میں آپ نے رہائش فرمائی۔ اہل کوفہ کو جب معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور بیعت کرنے لگے۔ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کے بیعت کرتے تھے کہ ہم جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑے سے عرصے میں 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بڑی عقیدت و محبت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، گھر گھر دعوت ہو رہی تھی اور لوگ اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ حضرت امام مسلم ان کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر۔ امام علی مقام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کے حقوق کا خیال کرو۔ یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے اور ان کا خط آنے پر میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں مسلموں نے، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی۔ موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی۔ لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب
کوفہ حسین و آل و حیدر کو بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ امام مسلم نے کوفیوں کے حالات دیکھ کر اور متاثر ہو کر امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ میرے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور ابھی بیعت کرنے والوں کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیے اور ان لوگوں کی دستگیری فرمائیے۔ یہ لوگ آپ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی دستگیری کرنی لازم اور ضروری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ادھر تو قاصد خط لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی تھی، کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی۔ تو کوفے میں 2 آدمی تھے جو یزید کے بڑے حامی تھے، انہوں نے یزید کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ انہوں نے یزید کو لکھا کہ تو خواب غفلت میں ہے اور یہاں تیرے خلاف بڑا زبردست محاذ قائم ہو رہا ہے۔ حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل یہاں پہنچ چکے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اگر تو نے بڑی جلدی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا تو یقین جان لے کہ یہ عراق تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اسی عراق سے وہ طوفان اٹھے گا جو تیرے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہاں سے وہ سیلاب آئے گا جو تیرے اقتدار کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔